ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ۔ صدقت یا رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قابل صد احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، جمعہ کی عظیم برکات کو پانے کے لیے ایک دفعہ درود پاک اپنے پیارے نبی کی بارگاہ میں پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ درود ابراہیمی بھی پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ جل وعلا اس نے کائنات کو پیدا فرمایا اور اس میں عظیم الشان چیزوں کی تخلیق فرمائی۔ وسعتوں والے آسمان بھی اللہ تعالیٰ نے بغیر ستونوں کے کھڑے فرمائے اور ان کو ستاروں سیاروں سے مزین فرمایا۔ انتہائی طاقت والا سورج بھی پیدا فرمایا اور روشنی بکھیرنے والا چاند بھی اللہ جل وعلا نے پیدا فرمایا۔ زمین کو دیکھتے ہیں تو بہت بڑا دسترخوان زمین کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بچھایا اور اس کو بنی نوع انسان کے لیے نعمتوں سے مزین فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں خود ارشاد فرمایا کہ ہم نے زمین کے جگر کو پہاڑوں کی میخوں سے داغ دیا تاکہ یہ برقرار رہ سکے، اپنی جگہ پر قائم رہ سکے، اور پھر ان پہاڑوں کے اندر بے شمار نعمتوں کو پیدا فرمایا جو درجہ بدرجہ جن تک انسان پہنچ رہا ہے اور اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یعنی اس کے اندر مختلف معدنیات برآمد ہو رہی ہیں۔ عقل انسانی حیران ہے کہ اتنی ساری چیزیں اللہ نے پیدا فرما دی۔ لفظ کن کہا تو یہ سب کچھ بنا دیا، یعنی کسی طرح کی مشقت نہیں اٹھانا پڑی۔ جیسے ہم کوئی چیز بھی بناتے ہیں، ایک کیل بنانا ہو تو اس کے لیے کھراد کی مشین پر جانا پڑتا ہے۔ مشین جو ہے اس کیل کو بنانے میں اس پر الیکٹرک بھی لگتی ہے، ملازم بھی کھڑا ہوتا ہے، میٹیریل بھی ڈالا جاتا ہے، اور پھر اس کے مطابق اس کے اندر ڈائی ڈالی جاتی ہے جس سے ایک کیل بنتا ہے۔ میں قربان جاؤں اس اللہ جل وعلا کی تخلیق پر کہ اس نے لفظ کن کہا تو بغیر کسی ڈائی کے تمام چیزیں مارز وجود میں آ گئی۔ نہ سورج کے لیے کوئی ڈائی ہے، نہ چاند کے لیے کوئی ڈائی ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کے لیے ماں کے پیٹ میں کوئی ڈائی رکھی ہے کہ میٹیریل ڈالا جائے اور اس کے مطابق شکل بن جائے۔ ایک خول نما رحم مادر ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ انسان تخلیق پاتا ہے۔ الغرض
پوری کائنات کو آپ دیکھتے ہیں، اس کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں، اس کی تخلیق کو دیکھتے ہیں، تو ساری عقلیں حیران رہ جاتی ہیں انسانوں کی کہ وہ عظیم الشان رب کتنی طاقت والا ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ خود سورہ ملک میں وہ رب اعلیٰ بار بار ارشاد بھی فرماتا ہے کہ آسمانوں کو دیکھو نا، پلٹ کے دیکھو، بار بار دیکھو، جتنی بار چاہو آسمانوں کو دیکھو، تمہاری نظریں تھک جائیں گی لیکن میرے بنائے ہوئے آسمان میں عیب نہیں تلاش کر سکو گے، اس میں کوئی ٹیڑھا پن تلاش نہیں کر سکو گے۔ تمہیں تو چھوٹی سی چھت بنانی ہو تو اس کے لیے کتنی پیمائشیں کرتے ہو، واٹر لیول کرتے ہو، سوتر لگاتے ہو، اس کے لیے جو ہے وہ مشینری لاتے ہو کہ کہیں سے جھول نہ آ جائے، انجینئر لاتے ہو، لیکن وہ رب اتنی بڑی چھت بنائی، کسی طرح کی کوئی دیوار نہیں، کوئی پلر نہیں، کسی طرح کا کوئی ڈرائنگ نہیں، کوئی نقشہ نہیں، اس کے باوجود اس نے بنی نو انسان کو سورہ ملک میں چیلنج کر دیا کہ بار بار دیکھ، پلٹ کر دیکھ، تجھے میرے آسمان میں نہ ٹیڑھا پن نظر آئے گا نہ جھول نظر آئے گی، پراپر ٹھیک بنایا۔ لیکن جو میرا موضوع ہے وہ کائنات کی وسعتوں کو بیان کرنا نہیں ہے، میرا آج کا موضوع یہ ہے کہ ہماری آنکھیں جتنا کچھ بھی دیکھتی ہیں، جو کچھ بھی دیکھتی ہیں، جہاں تک دیکھتی ہیں اور جہاں تک ہماری عقلیں سوچتی ہیں، جس کا بیان سنتی ہیں، یہ تمام تر تخلیقات کی جان اللہ رب العالمین نے صرف ایک ذات کو بنایا، اس کا نام حضرت محمد رسول اللہ ہے۔ یہ آج بیان کرنا ہے کہ کل جہاں کی جان ہمارے آقا و مولا، ہمارے ملجا، ہمارے ماوا، ہمارے سردار، ہمارے مولا، ہمارے شفیع، ہمارے جہاں تک ہماری مرادوں کی گٹھڑیاں باندھ کر جن کے حضور ہم جو ہے بڑی امیدوں کے ساتھ جاتے ہیں، یہ وہ ذات گرامی قدر ہیں کہ یہ اس طاقت والے سورج کے بھی نبی ہیں، چاند کے بھی نبی ہیں، زمین و آسمان کی ہر چیز کے نبی ہیں، اور صرف نبی ہی نہیں ہیں بلکہ یہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، سبب تخلیق کائنات ہیں کہ ان کی آمد مقصود تھی تو رب نے یہ سب کچھ بنا دیا۔ اگر ان کو بھیجنا نہ ہوتا، ان کو یہاں لانا نہ ہوتا، ان کو جو ہے وہ ان کی زیارت کرانی نہ ہوتی، ان کا دیدار کرانا نہ ہوتا، ان کے جلوے دکھانے نہ ہوتے، تو اللہ کی عزت کی قسم ہے، اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے پھر نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ جنتوں کو سجاتا، نہ دوزخ بنایا جاتا، نہ فرشتوں کی تخلیق ہوتی، نہ انسانوں کو پیدا کیا جاتا، نہ پھر کسی کو تاج نبوت دیا جاتا۔ یہ جو کچھ بھی جس کو بھی ملا ہے یہ دربار رسالت مآب کا صدقہ سب کو عطائیں کی گئی ہیں۔ وہ کل جہاں کی جان ہیں، وہ سب غمزدوں کے آسرا ہیں، وہ مسکینوں کے سہارا ہیں، میرے اور آپ کے نبی۔ اور یہ بات یاد رکھیے، یہ گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بندہ مرکز سے ہٹتا ہے نا تو پھر اس کا نہ نام باقی رہتا ہے نہ نشان باقی رہتا ہے۔ وہ آپ جب چکی پر جائیں نا تو دانے جب پیسے جاتے ہیں تو اس میں جب دانے، پرانے زمانے کی جو چکی ہوتی تھی تو جب دانے اس سوراخ میں ڈالے جاتے ہیں تو اس کو بغور اگر ملاحظہ کریں یا کسی بزرگ سے پوچھیں جنہوں نے یہ منظر دیکھا ہوا ہے، تو اس سوراخ کے درمیان میں جو مرکز ہوتا ہے جہاں ڈنڈا لگا ہوتا ہے، جو اس کے ساتھ دانا جڑ کے رہتا ہے، وہاں سے ہٹتا نہیں ہے، تو وہ پستا نہیں ہے، وہ باقی رہتا ہے، اس کا نشان بھی، اس کی ذات بھی۔ کائنات کا جو مرکز و محور ہے وہ رسول اللہ کی ذات گرامی قدر ہیں۔ بلا تشبیہ و تمثیل یہ سمجھا رہا ہوں کہ جو بھی ذات مصطفیٰ سے جڑ کے رہا، ان کے ساتھ چمٹ کے رہا، دامن کرم کو تھام کے رکھا، خدا کی قسم نہ اس کو غموں کی چکی پیس سکتی ہے، نہ زمانے کی گردش اس کو مٹا سکتی ہے۔ یہ بات حقیقت ہے۔ جو بھی چمٹ کے رہا
یہ کائنات کا مرکز ہیں، محور ہیں، ان کو بھیجا بھی مکہ میں گیا ہے نا، اور مکہ بھی سائنس کی زبان میں دیکھیں تو پوری زمین کا جو نقطہ مرکز ہے وہ مکہ مکرمہ ہے، وہ سینٹر ہے، درمیان میں ہے، اور یہ ساری تشبیہات سمجھائی ہیں اللہ جل وعلا نے۔ یہ تو نبی پاک کو کسی اور جگہ بھی تو پیدا فرما سکتا تھا، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے نا، مکہ میں بھیجا کیونکہ وہ پوری کائنات کا سینٹر ہے، مرکز ہے۔ تو جس کو مرکزیت حاصل ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کا محور بنانا تھا، اس کو مکہ میں پیدا فرمایا تاکہ پوری کائنات کو یہ علم ہو جائے کہ اس نقطہ مرکزیت والے شہر میں پیدا ہونے والے حضرت محمد رسول اللہ اب کائنات میں وہ ہستی ہیں کہ اگر تم اپنی ذات کو بچانا چاہتے ہو تو ان کے دامن کرم کو تھام لو۔ عقل مند وہی ہے کہ جو اپنی زندگی میں اپنے نبی کو پہچان گیا، اپنی جان کو پہچان کیا، اپنی روح کے مالک کو پہچان کیا۔ وہ کامیاب نہیں ہے کہ جس نے اربوں کروڑوں روپیہ کما لیا، یہ تو ظاہر سی بات ہے، ختم ہونے والی تمام چیزیں ہیں، تمام پیسہ ختم ہونے والا ہے، تمام جائیدادیں جیسے پہلے بٹی ہیں اب اگلے ورثاء میں ضرور بٹیں گی، ضرور بٹیں گی۔ کوئی مرنے والا اپنی جائیداد کو بٹوانے سے بچ نہیں سکا، جتنے آئے ان کے نام کی جائیدادیں بٹیں کٹ کٹ کے، اب چپا اور ایک مرلہ تک بھی کئی لوگوں کا باقی نہیں بچا۔ یہی سلسلہ چلتا رہے گا، دولت بٹے گی، وراثت بٹے گی، کائنات کی ہر چیز بٹے گی۔ جس کو تو کامیابی سمجھتا ہے یہ خود تیرے اپنے وارث اس کو چھین لیں گے۔ تیری کامیابی رسول اللہ کے عشق میں رکھی ہے، حضور کی محبت میں رکھی ہے، نبی کے پیار میں رکھی ہے۔ نبی پاک کی عظمت کا تاج سجا لے، وہ نہ تجھ سے کوئی چھین سکتا ہے نہ کوئی تجھ سے وہ ختم کر سکتا ہے۔ وہ تاج یوں سجا رہے گا اور قبر میں بھی سجا ہوا جائے گا۔ اگر تو اپنی ذات کی بقا چاہتا ہے تو ذات مصطفیٰ سے وابستہ ہو جا۔ اگر تو اپنی معرفت چاہتا ہے معرفت مصطفیٰ کو پالے۔ اگر تو اپنا مقام چاہتا ہے تو مقام مصطفیٰ کو پہچان جا۔ اگر تو اپنے آپ کو عروج پر چاہتا ہے تو حضور کی عظمتوں کو جان لے۔ اگر تو اپنے آپ کو لوگوں میں معزز بنانا چاہتا ہے تو حضور کی عزت کرنا جان لے۔ اگر تو علم چاہتا ہے تو حضور کے علم سے فیض پا۔ اگر تو سخاوت چاہتا ہے تو حضور کے جود کے آگے دامن پھیلا لے۔ اگر تو سلطنت چاہتا ہے تو حضور کی سلطنت کو پہچان لے۔ تو نبی پاک کی جس ذات کے جس شعبے کو پہچانتا جائے گا جانتا جائے گا اس کا فیضان کرم تمہارے اوپر چھما چھم برستا چلا جائے گا۔ اور یہ بات حقیقت ہے، حضور علیہ السلام کی ذات گرامی قدر سمندر کی طرح وسعتیں رکھتی ہے۔ سمندر بھی جہاں پر ہیچ ہے ان کی عظمتوں کو کوئی نہیں پہچان سکتا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میری ذات کی معرفت میرا رب جانتا ہے، میرا رب جانتا ہے۔ وہ پیارے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات عالم میں اللہ جل وعلا نے ان کو بھیجا ہے اس کائنات کی ہدایت کے لیے، اس کائنات کے لیے نور بنا کے، اس کائنات کے لیے منبع رشد بنا کے، اس کائنات کے لیے جو ہے وہ کرم اور رحمت کے خزانے بانٹنے کے لیے بنا کے بھیجا ہے۔ اے مسلمان، اس کائنات کی وسعتوں میں کھو جانے والے، کائنات کی رنگینیوں میں کھو جانے والے، کائنات کے رنگ و نور میں اپنے آپ کو مست کر لینے والے، کائنات کے اندر تم اپنی ظاہری روشنیوں میں مگن ہو جانے والے، کائنات کے اندر مختلف تخلیقات کے اندر اپنے آپ کو گم کر دینے والے، اے سائنس کی ایجادات کا جو ہے اپنے آپ کو گرویدہ کر لینے والے، اے دنیا کی تمام اشیاء کے پیچھے بھاگ جانے والے، اے مادیت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینے والے، اپنی ساری توجہ کائنات کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو وقف کر دینے والے انسان، یہ کائنات جن کی وجہ سے بنی ہے تو ان کا ہو جا، پوری کائنات رب تمہاری کر دے گا۔ تو ان کا ہو کے تو دیکھ، اپنی ذات کو ان کی طرف متوجہ کر کے تو دیکھ، روئے روئے میں ان کا عشق بسا کے تو دیکھ، رگ و پے میں ان کی محبت کے چشمے جلا کے تو دیکھ،
اپنے پیارے نبی کا بن کے تو دیکھ، پھر تیرے وجود کو وہ برکات ملیں گی، تیرے کلام کو وہ بقا ملے گی، تیری ذات کو وہ نشان ملے گا، تیرے اندر وہ کمالات اللہ پیدا فرما دے گا۔ پھر زمانے والے نہ تیری ذات کو دیکھیں گے، نہ تیرے رنگ کو دیکھیں گے، نہ تیری ذہانت و فطانت کو دیکھیں گے، تیرے عشق کو دیکھ کر تیرے سامنے کائنات سرگ نگو نہ ہو جائے تو پھر کہنا کیونکہ حضرت بلال کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ لیکن جو کائنات کا ہوا، سبب کائنات کو جس نے چھوڑا تو پھر وہ مٹ جائے گا اور وہ مٹ کر ہی رہے گا۔ جس نے مرکزیت چھوڑی ہے وہ پیسا ہے، اس کا نشان مٹا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کل جہاں کی جان ہے، جان کے بغیر جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جان کے بغیر اس ذات کی کوئی حیثیت نہیں۔ جیسے ہی جان نکلتی آپ دیکھتے نہیں ہیں کیا حال ہوتا ہے، اپنے رکھتے ہیں گھر میں، وہاں پر ویرانے میں جہاں جانور بھی کھانے کے لیے تیار ہیں، کیڑے بھی کھانے کے لیے تیار ہیں، وہاں لاڈلے بیٹے وہاں پھینک کے نہیں آتے۔ جان کے ساتھ ہی جسم کا اکرام تھا، جسم کے لیے سیجیں بچھائی جاتی تھیں، بہترین انواع و اقسام کے کھانے رکھے جاتے تھے، سب کچھ رکھا جاتا تھا۔ لیکن جو ہی جان جسم سے نکلی تو پھر اس کو وہاں پر مردہ سمجھ کے پھینک کر آ گئے۔ یہ انسان کی ذات کو سمجھانے کے لیے ہے کہ تمہاری پوری کائنات کی جان حضرت محمد رسول اللہ ہے، اور جس نے ان کی ذات سے اپنے آپ کو وابستہ رکھا ہے، متعلق رکھا ہے، جوڑ کے رکھا ہے، پھر اس کا اکرام مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد بھی تکریم ہوتی ہے نا، پھول سوکھتے نہیں ہیں اولیاء کی قبروں پر، وہاں ان کی قبروں پر وہ حالت نہیں ہوتی جو ہماری قبروں کی حالت ہو جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ کل جہاں کی جان سے وابستہ رہے، وہ بکے نہیں، وہ مٹا، انہوں نے اپنی ذات کو اپنے مقصد سے ہٹایا نہیں، مرکز سے ہٹے نہیں، تو زمانہ ان کو پیس نہیں سکا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کی جان اور مقصود کائنات ہیں۔ اس کا اندازہ آپ قرآن کی اس آیت سے لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ جتنے نبی آئے، جن کو کتابیں دی گئیں، ان کی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا۔ کیا پیغام تھا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، فرمایا سابقہ جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کی امتوں کو ہم نے یہ وعدہ لیا تھا، ان کے نبیوں کے ذریعے یہ وعدہ لیا تھا۔ کس بات کا وعدہ لیا تھا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم نے واضح واضح بیان کرنا ہے۔ کس کو بیان کرنا ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد کو بیان کرنا ہے۔ یہ میں اپنے پاس سے نہیں بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں لَتُبَيِّنُنَّهُ، یہ ہو ضمیر سے مراد وہ کہتے ہیں حضرت محمد مراد ہیں، کہ تم نے بیان کرنا ہے، واضح بیان کرنا ہے، ان کی عظمتوں کو تم نے بتانا ہے۔ جو کتاب والے ہیں، جو علم والے ہیں، جن کے پاس نالج ہے، وہ آگے بتائیں کہ یہ کون ہیں، للناس، لوگوں کو بتائیں۔ یہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے۔ اور پھر تفسیر قرطبی، تفسیر بغوی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہ اس فرمان کی تشریح میں مزید انہوں نے وضاحت کی ہے۔ حضرت سعید بن جبیر کی روایت کو بیان کیا ہے، حضرت اکرمہ کی روایت کو بیان کیا ہے، اور انہوں نے پھر حضرت مجاہد تابعی بزرگ ہیں ان کی روایت کو بیان کیا ہے، ابن جریج کی روایت کو بیان کر کے انہوں نے کہا ہے لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے اہل کتاب، اے پچھلی امتوں والوں، اے جن جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے، علم عطا کیا ہے، اپنی معرفت عطا کی ہے، ہم تم سے یہ وعدہ لے رہے ہیں۔ کس بات کا وعدہ لے رہے ہیں؟ جب ہمارے رسول کی باری آئے نا تو ان کی بات کرنے میں کنجوسی نہیں کرنی، بخل سے کام نہیں لینا، کھول کے بیان کرنا ہے۔ ان کی عظمت کو جو تمہیں بتائی جا رہی ہے، ان کے رنگ و نور کو، ان کے اس علم کے عروج کو، اور ان کے ان کمالات کو جو ہم نے انہیں عطا کیے ہیں،
وہ تم نے لَتُبَيِّنُنَّهُ کھول کے بیان کرنا ہے، واضح بیان کرنا ہے، چونو چنا سے کام نہیں لینا کہ ادھر کی بات ادھر نکال کے اشاروں کنایوں سے نکل جاؤ، بلکہ فرمایا کہ واضح بیان کرنا ہے لوگوں کے سامنے۔ یہ صحابہ اکرام کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ وہ اس سے مراد میرے اور آپ کے نبی مراد لیتے ہیں۔ یہ کیوں اللہ تعالیٰ پچھلی امتوں سے بھی ہمارے پیارے نبی کی عظمتوں کا بیان کروانا اس کا وعدہ لے رہا ہے؟ اس لیے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک آنے والا ہر انسان، ہر بندہ جان لے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ماننے والے اور جاننے والے بھی یہ بات جان لے، حضرت نوح علیہ السلام کو ماننے والے اور جاننے والے بھی یہ بات جان لیں اور مان لیں، حضرت کلیم اللہ کی عظمتوں کے ترانے پڑھنے والے بھی اس بات کا اقرار کریں اور جان لیں کہ اس کائنات کا منبع و مرکز و محور کوئی اور نہیں بلکہ رسول اللہ کی ذات گرامی قدر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ وعدہ لے رہا ہے، نبیوں سے الگ وعدہ لیا، وہ قرآن میں اگلے مقام پر ہے، لیکن یہ نبیوں کی امتوں سے، ان کے اہل علم، ان کے علماء سے، اور جس کو بھی یہ اس بات کا علم ہے، نالج ہے، پڑھ لیا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا کہ تمہارے اوپر یہ لازم ہے کہ تم اپنے چاہنے والوں کے سامنے اس بات کا اقرار کرو، اس کا بیان کرو کہ حضرت محمد رسول اللہ کون ہے، مدینے میں آنے والا کون ہے، مکہ سے ہجرت کرنے والا کون ہے، معراج پر جانے والا کون ہے، جنتوں کی سیر کرنے والا کون ہے، رب اعلیٰ کا دیدار کرنے والا کون ہے، اس کا بیان کرو۔ اور پھر اللہ کہتا ہے وَلَا تَقْتُمُونَهُ، فرمایا